کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیبس وائس کے معزز ویورز کو السلام علیکم۔ فرینڈز، آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں سے ہمیں آگاہ کر دیا تھا۔ فرینڈز، قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے بارے میں ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں۔ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں کون سی ہیں؟ ان میں دجال کا خروج۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے نہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ یاجوج ماجوج، ان کے قبیلے کا کسی کو نہیں علم کہ کہاں ہے، اور ان کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے کہاں قید کیا تھا۔ 3 ایسے بڑے زلزلے جس میں زمین کے 3 مختلف حصے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ان میں ایک زلزلہ مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ الارض میں آئے گا۔ دھواں جو پورے روئے زمین پر پھیل جائے گا، جسے قرآن میں الدخان کہا گیا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ سب سے بڑی نشانی ہوگا، اور اس کے بعد روایات کے مطابق توبہ کے در بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک بالکل واضح نشانی ہوگی۔ دابۃ الارض، ایک جانور جو زمین سے نکلے گا اور ہر انسان کی پیشانی پر نشان لگائے گا۔ ایک آگ جو یمن میں لگے گی اور لوگوں کو ہانپتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ نشانیاں کسی ترتیب میں نہیں ہیں، اور کس ترتیب میں ظاہر ہوں گی یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کچھ احادیث میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا پہلی نشانی کے طور پر آیا ہے، اور کچھ علماء دین دجال کے خروج کو پہلی نشانی کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو چیز روئے زمین میں سب سے پہلے تبدیلی پیدا کرے گی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہو سکتا ہے۔ پھر دجال ہے، جس کے بارے میں کئی احادیث ہیں جن کا مفہوم ہے کہ دجال 40 روز میں دنیا کا چکر لگائے گا۔ احادیث کے مطابق ان 40 دنوں میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کو پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے صرف ایمان ہونا ہی کافی ہوگا، اور یہی ایمان پڑھے لکھے یا ان پڑھ یا زبان کے اختلاف کو ختم کر دے گا۔ اس کی ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی، جبکہ در حقیقت اس کی جہنم جنت اور اس کی جنت جہنم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو آنکھیں بند کر کے اس کی آگ میں کود جانا، وہاں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دجال طاقتور ہوگا، ایک انتہائی طاقتور فتنہ۔ وہ تمام لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا اس کی طرف کھینچے جائیں گے اور اس کی ان باتوں کو اڈاپٹ کریں گے، ان پر عمل کریں گے، لیکن وہ سب جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن کھلتا ضرور ہے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت دمشق کی ایک مسجد میں نازل ہوں گے، ان کے ہاتھ فرشتوں کے پر ہوں گے، نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، اور مسلمان حضرت مہدی کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن اللہ نے یہ فخر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کی حیثیت سے حضرت مہدی کی امامت میں عام مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد کے واقعات میں دجال سے جنگ ہے، اور اس کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کو لے کر کوہ طور پر روانہ ہو جائیں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہوگا اور ان سے مقابلہ آسان نہیں۔ وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ہر سمت سے حملہ آور ہوں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، لوگ ان سے بھاگیں گے، اور پھر جب وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا تو تیر آسمان کی طرف کر کے چلائیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو خون آلود ہوں گے، اور یاجوج ماجوج خیال کریں گے کہ انہوں نے آسمانوں پر بھی سب ختم کر دیا ہے۔ پھر وہ مسلمانوں کا محاصرہ کریں گے، اور محاصرہ بہت سخت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ سے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما کے یاجوج اور ماجوج پر عذاب بھیجیں گے۔
جو کہ کیڑوں کی شکل میں ان کے جسموں میں داخل ہوگا اور ان کو مار دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان باہر آئیں گے، لیکن روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں یاجوج ماجوج کی لاشیں موجود نہ ہوں۔ وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے پر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا فرمائیں گے اور اس بار اللہ تعالیٰ بارش بھیج کر پوری زمین کو صاف کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ کر ختم کر دیں گے، اور اس طرح وہ شرک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہوتا رہا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد خنزیر کا خاتمہ ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایک بار پھر سے زمین پر عدل قائم ہو رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کو وہ آخری فتح دیں گے اور اس کے بعد روئے زمین پر امن پھیل جائے گا۔ اسی دور میں اسلام کے علاوہ تمام دیگر مذاہب کا خاتمہ کر دیا جائے گا، صرف اسلام باقی رہے گا۔ ایک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس رہیں گے اور ایک میں ہے 7 برس تک رہیں گے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ 40 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر مکمل زندگی کا وقت ہے، جس میں سے 33 برس وہ گزار چکے ہیں اور باقی 7 برس قیامت سے قبل گزاریں گے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد شام سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو ہر ایمان والے کی جان نکالتی جائے گی۔ کسی کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان کا ہوا تو اس کی موت ہو جائے گی۔ اس کے بعد مشرکین اور کافرین باقی ہوں گے اور قیامت انہی پر قائم ہوگی۔ قیامت کی چوتھی، پانچویں اور چھٹی نشانیاں ہیں 3 بڑے زلزلے جو زمین کے 3 مختلف حصوں میں آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں، اور ان کی شدت ایسی ہوگی کہ زمین کا وہ حصہ بالکل مٹ جائے گا۔ یوں سمجھیں کہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ مغربی امریکہ صفحہ ہستی سے بالکل مٹ جائے گا۔ 7ویں نشانی دھواں الدخان۔ قرآن میں ہے کہ آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان ظاہری دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے، ماننے والوں کے لیے یہ ایک نشانی ہوگی اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب۔ 8ویں نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ یہ ایک بہت لمبی رات ہوگی۔ متقی و پرہیزگار رات کو تہجد کے لیے جاگیں گے، نوافل ادا کریں گے اور سو جائیں گے، پھر جاگیں گے، پھر نفل ادا کریں گے، پھر سو جائیں گے، لیکن دن طلوع نہیں ہوگا۔ پھر سے سو کر اٹھیں گے، نفل پڑھیں گے اور سوچیں گے کہ فجر کا وقت ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تب وہ سمجھیں گے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر سورج طلوع ہوگا لیکن سب کچھ تبدیل ہوگا، کیونکہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ایک واضح نشانی پوری آب و تاب سے چمک رہی ہوگی۔ لوگ توبہ کرنا چاہیں گے لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ 9ویں نشانی دابۃ الارض کی ہے۔ یہ ایک جانور ہوگا جو مومن اور کافرین کو الگ الگ نشانی لگائے گا، لوگوں سے بات کرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک مومن کے چہرے پر نشان لگائے گا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر سے ایک کافر کے چہرے پر۔ احادیث میں ہے کہ لوگ ساتھ کھائیں گے اور ایک دوسرے کو یا مومن یا کافر کہہ کر بلائیں گے۔ 10ویں نشانی ایک زبردست آگ جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانپتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ لوگ آگے ہوں گے اور آگ پیچھے، جو پیچھے رہ جائے گا وہ جل جائے گا۔ یمن میں کئی آتش فشاں کے دہانے موجود ہیں، قیاس یہی ہے کہ یہ آگ یہیں سے نکلے گی۔ میدان حشر کے بارے میں اختلاف ہے۔ عرفات کے میدان کو بھی کہا جاتا ہے، جبکہ شام، اردن، لبنان اور فلسطین کے مقامات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہیں بیت المقدس بھی ہے، اور کئی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام کی یعنی بیت المقدس اور فلسطین کی تعریف فرمائی ہے۔ مسلمانان عالم یہیں پر مسلسل مصروف جہاد ہیں، تمام بڑی جنگیں یہیں پر ہوئی ہیں، اور یہ دنیا کا واحد حصہ ہے جہاں روز اول سے جہاد جاری ہے، اور یہیں دجال اور یہودیوں کا خاتمہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیو انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی ملتا رہے۔